اپنی مرضی نال سپ نہیں بنایا، اپنے اختیار نال نہیں بنایا، پھر ڈرنا کیوں؟ پھر بھاگنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کے بھاگے، ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی ویکھدا۔ سانپ کو اللہ نے پیچھے لگا دیا، یہ آگے آگے ہیں، سانپ پیچھے پیچھے ہے، یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کہا اقبل، سامنے آئیے، لا تخف، لا تخف دا معنی کرو، اے آپ بنایا نے خوف کیوں؟ اپنی مرضی نال بنایا نے ڈر کیوں؟ اپنے اختیار نال بنایا نے ہوں ڈرنا کیوں؟ اللہ نے کہا ڈر نہیں، اس کو پکڑ۔ کاش آپ تھوڑی سی عربی جانتے ہوتے۔ قرآن نے جو انداز اختیار کیا نا، خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ گیا۔ ترجمہ تو کروں گا، پتہ نہیں اس میں لطف پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر اس کو پکڑ، سنعیدھا۔ علماء کرام تو یار بول پڑو یار، سنعیدھا، ذرا نعیدوں پہ تو غور کرو یار۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ اس کو پکڑیے، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے معجزہ برحق ہے، لیکن اس میں ہاتھ نبی کا ہے، اختیار کس کا ہے؟ معراج والی رات نا، تھوڑا سا میں عظمت مصطفیٰ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میرا بڑا دل کر رہا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا؟ زور سے بولو یار، تو ہی چپ کر گئے جن میں قبرستان چ آ گئے ہیں۔ معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر۔ جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر۔ سدرۃ المنتہا، ذرا منتہا دا تو مانا کرو یار، انتہا نہیں پڑھتے ہو؟ انتہا تلویاں دی کی ہو گئی؟ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کانڈ ولائی، اے ساڈی میاں علی دی بولی، پتہ نہیں ولائی تو سمجھیے کہ نہیں، پھیری کر لو، پھیری کر لو۔ جبریل نے پیٹھ دی، پتہ نہیں یہ میں تعبیر کرتا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، علماء فیصلہ کریں گے، میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ بندہ پہلی باری جائے نہ عمرے تے، پہلی باری ہوے بھی اکلا، اتھو ٹرے نہ کہلیاں لچو، اے دل والی کوٹری ٹھک 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 کرتی ہے، پتہ نہیں احرام کنجے بننا، پھر جہاز کنجے چڑھنا، پھر جدے کنجے لانا، پھر بس کتھوں لبنی ہے، پھر مکان کتھے لبنا، پھر بیت اللہ دے کیڑے دروازے چوں اندر داخل ہونا، پھر طواف کنجے شروع کرنا، پھر صفا مروہ کیڑے پاسے ہونی۔ اساں فقہ دیاں کتاباں تے حدیث دی کتاباں کتاب الحج پڑھی، بیت اللہ کا طواف پڑھا، حجر اسود پڑھا، مقام ابراہیم پڑھا، ملتزم پڑھا، صفا مروہ سب پڑھا، پھر پڑھایا بھی، لیکن خدا دی قسم سمجھ اتھے جا کے آئی۔ میں سمجھدا سا بھی صفا مروہ کدے الگ کوئی جگہ ہونی ہے، بیت اللہ تو دور، وہ دو جگہ ہونی ہے جتھے نسن والی جائے،
وہ میں طواف ختم کر کے ایک بندے کو پوچھا بھائی صفا مروا، اس کو پیچھے ویک، اور جتنے بندے بھجتے پھر دے وہ تو بیت اللہ دے وچ، تو بندہ ڈرتا رہتا ہے۔ تے جے کوئی بندہ نال ہوئے نہ جس جائیاں ویکھیاں ہوئی ہوئے، گل تے میں بڑی کر گئی، بندہ نال ہوئے نہ جس جائیاں ویکھیاں ہوئی ہون، وقت بندے نو حوصلہ رہندا بھی اس ویکھی ہوئی جائیاں، اس نو پتہ بھی باب عبدالعزیز کتھے، مسفلا محلہ کتھے، تے کبوتر والا چوک، جڑے گئے اس کو یاد آیا کہ کون نہیں آیا، شار ابراہیم خلیل اللہ کتھے، تے شار ہجرت کتھے، تے جبل عمر کتھے، تے حجر اسود کتھے، پھر وہ ساتھ ہے نا بندہ، اب بندہ مطمئن ہے بھی اس نو پتہ، میں مطمئن نہ، جبریل تا ساریاں جائیاں ویکھی ہوئی ہیں، وہ میرے نبی کی رہبری کر رہا تھا، یہ پہلا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو، یہ دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو، یہ تیسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو، یہ بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ، اس کے ساتھ جو بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، سلام کرو، یہ جنت الماوا ہے، جبریل ساتھ ہے، بیت المقدس آیا، یہاں آپ اپنی براق باندھیں، اندر تشریف لائیں، یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انبیاء کی جماعت ہے، آگے تشریف لائیے، آج رب نے آپ کو امام الانبیاء بنا دینا ہے، جبریل رہبری کر رہا ہے، رہبری، سفر ہوئے اندیکھا، اوپرا، عجیب، جبریل پہلے ساتھ ہے، سدرہ پہ اس نے ساتھ چھوڑا، اب میرے نبی کھڑے ہیں، سفر اجنبی ہے، اوپرا ہے، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ تے آکھو، سبحان اللہ۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، بے شک تو کہو، آپ سب کو محبت، جتنے آپ بیٹھے ہو کلمہ پڑھنے والے آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، تو محبوب کی شان بیان ہو تو بندے نو خوش ہونا چاہیے، تساں چہرے تے مچڑ پایا، اے مچڑ بھی ساڑی میاں علی دی بولی، اے متھے تے وٹ پا لینا، اردو میں کہتے ہیں چین بجبی ہونا، تساں کاوڑے بیٹھے ہو سارے ناراض بیٹھے ہو، کوئی چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ یار، کوئی خوشی نال سنو یار، میں آقا کی عظمت بیان کرنے لگوں، جملہ وہ کہوں گا یہاں ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ، خاص کر کے میرے وہ بھائی بزرگ اور دوست جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے ہم مسلک نہیں، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ دیوبندی عظمت مصطفیٰ مانتے ہی نہیں، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ دیوبندی عظمت مصطفیٰ بیان ہی نہیں کرتے، کچھ طاقتیں انہوں آندھی نہیں، عظمت مصطفیٰ بیان کرنی انہوں آندھی نہیں، میں ذرا بیان کرنے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے آندھی ہے کہ نہیں آندھی۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی اور عزیز خدا کے لیے توجہ کر لیں، جنہیں ورگلایا گیا ہے کہ یہ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا، ساتوں آسمان بھی، اور میں کنی آکھاں بھی جنہ جنہوں محبت ہے وہ بولو، اے میں نہیں لفظ آکھنے، جنہ جنہوں میں نہیں آکھنے،
آپ سب کو محبت ہے تو بولو ستوں آسمان نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الماوا نیچے، بیت المعمور نیچے، انسان بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، جنات بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری خلقت نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ میرا نبی، میرے نبی اللہ کے پاس جا پہنچے، ہن وچ جبریل کوئی نہیں، جبریل تو رہ گیا تھا، اب رب کی اور میرے نبی کی بلا واسطہ جبریل گفتگو ہونے لگ گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے۔ کوئی کسی کے گھر جاتا ہے کوئی چیز لے کے ہی جاتا ہے، میرے آقا نے کہا تحیات للہ سبحان اللہ، والصلوات والطیبات، وہ جو میرے رب اور نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے نا، اللہ نے اس گفتگو کو نماز کا حصہ بنا۔ یہ آپ ہر نماز ہر تحیات میں پڑھتے رہتے ہیں، ہر تحیات میں پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی سب پڑھتے ہیں، لیکن طوطے کی طرح رٹا رٹایا پڑھتے ہیں، انہیں ترجمے کا پتہ کوئی نہیں۔ میں نے رب سے کیا کہا ہے، وہ جو میرے نبی نے وہاں کہا تھا میں نے یہاں کہا، 5% بندوں کو پتہ ہوگا، 95% کو کوئی پتہ نہیں۔ خدا دی قسم ہے، سارا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی بندہ نماز کا ترجمہ صحیح جانتا ہو نا، اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ التحیات للہ، مولا میں تیرے قرب میں آ کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی باتیں جو ہوں گی وہ صرف تیرے لیے ہوں گی۔ قولی عبادت کیا ہے؟ دعا، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پکارنا، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، بیماریوں میں، جیلوں میں، اولاد لینے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے آواز لگانی، پکارنا، غائبانہ پکار، غائبانہ پکار۔ پھر تھوڑی سی علمی بات آ گئی ہے، ہر پکار عبادت نہیں۔ ایک بندہ جا رہا ہے، میں اس کو پیچھے والا او فلاں، یہ بھی تو پکار ہے، یہ عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اور جب میں کہوں گا یا اللہ، یہ کیا بنے گی؟ غائبانہ پکار، غائبانہ۔ یہ غائبانہ پکار دی سمجھ نہیں آئی تب بندیالوی 5 سیکنڈ ہی سمجھا دیندہ۔ غائبانہ پکار کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پکار عبادت بنے گی۔ اور نوجوانوں، دوسرے مسلک کے میرے بھائیوں، جبر تو ہے کوئی نہیں کہ تم میری بات کو ضرور مانو، لیکن سوچنے کی دعوت تو دیتا ہوں۔ تیرے علماء تجھے کہتے رہتے ہیں تقریروں میں، بی بی سی والا لندن بیٹھا اتھو خبراں نشر کر رہا، تو کہلیاں والا ریڈیو کھولیا، اس دی آواز آن لگ گئی، کتھے لندن تے کتھے کہلیاں، اس ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ آگے سے پڑھی پڑھائی قوم میں کہتے ہیں سبحان اللہ جی، کیوں نہیں جی،
یہ دلیلیں ہیں، دلیلیں دیکھو. میچ ہو رہا ہے امریکہ، یہاں میں نے سکرین ٹی وی کھولا، لڑکے نظر آ رہے ہیں، فٹ بال نظر آ رہا ہے. کرکٹ دا نام میں نہیں لینا چاہتا، اس وقت میں فٹ بال دا لے لوں. فٹ بال نظر آ رہا ہے، لڑکے بھاگ رہے ہیں، کمنٹری نشر ہو رہی ہے، کہاں امریکہ کہاں یہاں، تصویر بھی آ رہی ہے. جی یہ دلیل ہے. اور اب تو علماء کے لیے اور آسان ہے جناب، یہ مجھے دیں ذرا، اب تو اور آسان ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹا جی آلہ، نہ کوئی تار، جدے چو بندہ بول رہا، کیلے والا بندہ کھیتاں چ بکریاں چرا رہا، اتھوں دی آواز جدے، جدے دی آواز ہو اتھے، اس سچ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں. یہ دلیل ہے. او غائبانہ پکار ہے میاں، غائبانہ پکار. تیری دلیل کو تو میں چٹکیوں میں توڑ دوں، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا بلا. میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ وکھا. یہ جو میں بات کروں گا نا، یہ اپنے مسلک کی نمائندگی کروں گا. میں اس دی روح کڈ لینا، میں اس دی روح کڈ لینا. بلا بلا. اور میاں یہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت ہے، اس پکار کو عبادت کہتے ہیں. وہ حق کس کا ہے؟ وہ کسی کا حق نہیں. اللہ کے سوا مصائب میں کسی اور کو پکارنا. نوجوانوں آج آپ میرے مخاطب ہو، اس لیے مخاطب ہو کہ تم تعلیم یافتہ ہو، ماشاءاللہ. اور تعلیم نور ہے. کیا بات ہے. تعلیم سکھاتی ہے تحقیق، تفتیش، جستجو، پرکھ. تم پڑھے لکھے ہو، اس لیے میں تم سے مخاطب ہوں. یہ کوئی دلائل نہیں ہے، کیا بات ہے. یہ تو مشینری کے تحت ہے سب کچھ. اور رب سنتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، کسی شفا نہیں مانگنی، کسی کے سامنے حاجت نہیں رکھنی. کیوں بھائی؟ صرف پنجابی لوگ منگتے ہیں، اردو دان نہیں منگتے، تے پشتو والے نہیں منگتے، تے فارسی. او جڑا بزرگ ہے او ہوئے بغداد دا، سمجھدا ہوئے عربی، تو منگے پنجابی چ. عقل نو ہاتھ مارو یار. ایک بزرگ سے بندہ انگریزی میں مانگتا ہے، اس نو انگریزی نہیں آتی، بزرگ نو انگریزی والے کی نہیں سن رہا ہے. وہ کسی کو کوئی بولی، کسی کو کوئی بولی نہیں آتی. مانگنا اس سے چاہیے جڑا ساریاں بولیاں جاندا ہوئے، اس سے مانگنا چاہیے. تے بولو گونگے دیاں حاجتاں کوئی نہیں، گونگے دی حاجت کوئی نہیں. مانگنا اس سے چاہیے جو گونگے دیاں رمزاں جاندا ہوئے. علیم بذات الصدور ہو، قادر ہو، مالک ہو. پھر کبھی آیا تو اس پر گفتگو کروں گا، صرف آج اس کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، اینٹ یہ صرف رکھ کے جا رہا ہوں. مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو. جن کے دل میں توحید والا بوٹا ہے نا، یہاں اہل حدیث حضرات بھی بیٹھے ہوں، ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوں، جنہیں دل گلشن نے توحید آنا، میں اس نو یہ پانی دے کے جاواں گا بھی 6 مہینے تے خشک نہیں ہون لگا. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مختار ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو. اور قادر بھی ایسا کہ چاہے نا
تو بغیر خامد کے مریم کی گود کو ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ قادر بھی ایسا ہو جو اپنا قانون توڑ کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسے پکار رہے ہو؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ میرے نبی نے کہا تحیات للہ، میری قولی باتیں کس کے لیے؟ والصلوات، میری بدنی باتیں بھی للہ، والطیبات، اور میری مالی باتیں بھی للہ۔ کس کے لیے؟ اللہ نے جواب میں 3 تحفے دے دی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ واپسی پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا سناؤ کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ انہاں کہا تیری امت 50 نمازاں پڑھن دی سکت نہیں رکھتی، ہون وقت ہے درخواست کرو کچھ کم ہولا ہو جائے۔ میرے آقا گئے، درخواست کی، اللہ نے 5 معاف کر، باقی رہ گئے 45۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے کہا تیری امت 45 پڑھن دی بھی سکت نہیں رکھتی۔ پھر گئے 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی، معاف ہو رہی ہیں 5 کر کے، اب رہ گئی 5۔ حضرت موسیٰ نے کہا تیری امت 5 نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں رکھے گی، اے مشکل کام میں ہون وقت ہے، جاؤ تخفیف کرواؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہن شرم آندی ہے۔ اب کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے کچھ باتوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے یار، اشکال نہ پیدا ہو ذہن میں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی آکھ دن نبیاں نو آن والی گل دا پتہ کوئی نہیں ہوندا، حالے اساں جمے نہیں تے حضرت موسیٰ نو پتہ سی تے انہاں 5 جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم میں کہتے ہیں ہاں جی ہاں، پھر جانتے تھے نا، حضرت موسیٰ جانتے تھے۔ قوم نے اتنا نہ سوچیا بھئی حضرت موسیٰ جان دے سن تے ساڈے نبی نہیں سن جان دے، ایو آکھنا چاہنا۔ میرے نبی نو تاں پتہ لگدا ہے جے حضرت موسیٰ دسنے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہمارے حالات کو نہیں جانتے تھے، آنے والے حالات کو نہیں جانتے تھے۔ یہ تیرا قیاس ہے اور میرے پاس آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو قیاس کر لیا اپنی قوم پر، انہیں تجربہ تھا اپنی قوم کا، جنہاں نو سمندر راہ دیتے، جنہاں واسطے پتھراں چو پانی دے چشمے جاری، بدلاں سائے کیتے، من سلوہ ملیا، اتنی چیزیں، اتنے انعام۔ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، انہاں کیا رنگ کیو جو ہوئے، اللہ نے فرمایا اے ہوئے، انہاں کیا عمر کی ہوئے، اللہ نے فرمایا اے ہوئے، انہاں کیا حالے گل نہیں کھلی، تھوڑی جی وضاحت اور کر، 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کیتی۔ کتنے سالوں تو بعد؟ حضرت موسیٰ سوچیا میری امت من سلوہ کھان والی، انہاں 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی، اے روز دیاں 5%۔ آنے والے حالات کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا۔ میرے آقا نے کہا ہن شرم آندی ہے، اتو آواز آئی ما یبدل القول لدی، میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی،
گل تواڈے پاسوں بدل گئی ہے، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا۔ گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، تساں 50 دی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب ہن وی 50 دا ہی عطا کراں۔ ما یبدل القول لدی۔ یہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک تعبیر سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر چپ کر گئے ہو بالکل۔ آنکھو تو یہاں جی سنا ہو جی، تعبیر میں کرتا ہوں۔ جیڑیاں 50 نمازاں فرض ہوئیاں نا عرش تے، او اتردیاں 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 زمین تے آ کے 5 ہو گئیاں، تے جڑیاں زمین تے پڑیاں گئیاں نا 5 او چڑھدیاں 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 عرش تے جا کے پھر 50 ہو گئیاں، پھر 50۔ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے بھی نری عاجزی، اینج ہاتھ بن کے کھلونا کسی دے اگوں سوکھا۔ پھر اتھے آرام نہیں آیا تے اتھے بھی سرور نہیں آیا، پھر اس اپنا چہرہ رب دے قدم چ رکھ چھٹے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ پہلا سجدہ کیا نا، اللہ نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اسے اٹھایا، اس نو سجدے چ اینج مزہ آیا، اے دوبارہ گر گئے۔ نماز نری عاجزی 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 عاجزی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے انہوں نے یہی کہا، نماز نری عاجزی عاجزی، ہاتھ بننا عاجزی، رکوع کرنا عاجزی، اس تو زیادہ عاجزی۔ تے جلے بندہ گیا سجدے، سامنے ایک 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شاہ جی وت عاجزی دیاں تا حدیں ہی مک گئیاں کہ۔ تو شاہ جی نے اس بچے کو اٹھایا، بازو پہ بٹھایا، بڑی دیر تک شاہ جی جملہ دہراتے رہے، عاجزی دیاں تے وت حدیں ہی مک گئیاں، عاجزی دیاں تے وت حدیں ہی مک گئیاں۔ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو رب کے قدموں میں رکھتا ہے۔ ایک شعر جو عام طور پہ لوگ لکھوا لیتے ہیں، دکانوں پہ کیبنوں میں لکھا لیتے ہیں، اس کا مفہوم لوگ نہیں سمجھتے۔ بندیالی وہ شعر پڑھنے لگا ہے، میرا اشارہ بھی سمجھیں گے، مفہوم کی طرف بھی توجہ کریں گے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ یہ میری معراج ہے کہ میں رب کے قدموں تک پہنچ گیا۔ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا، بیت المقدس گئے، نماز پڑھائی، آسمان دوسرا تیسرا چوتھا، رب سے باتیں، جنت دیکھی، جہنم کا ملاحظہ کیا، نبیوں سے باتیں۔ میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے۔ کہنے والے ہو کتنے مہینے لگے؟ ہوں سوچ لو 2 آکھنے کہ 3 آکھنے، کتنے مہینے لگے، کتنیاں راتاں لگیاں؟ سبحان الذی اسرا، اسرا رات کے چلنے کو کہتے، دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہتے۔ جب اللہ نے اسرا کہہ لیا، اے تے پتہ لگ گیا بھی سفر رات دا ہے۔ اگوں اللہ لیلن لے کے آئے، لیلن کو رب نے نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا۔ مولا اسرا جو آکھ لے آئی، پھر لیلن کیوں آکھے آئی؟ اس نو نکرہ لے کے آیا،
نون تنوین دا قلت واسطے پائے ہی اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، اس لیے اگر میں لیلن لایا بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، لیلن رات کا۔ میرا نبی سارا سفر کر کے واپس آیا۔ بعض روایتوں میں آئے اگرچہ وہ اتنی مستند نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ جائے نا، دروازہ کھولے بیٹھ جائے، کنڈی ہلنے لگتی ہے، کتنے سیکنڈ ہلتی ہوگی؟ چند سیکنڈ۔ میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے نا، اس دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے، پانی نیچے والی طرف بہتا ہے، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے واپس آئے تو پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ سارا سفر کر کے میرا نبی واپس بھی آ گیا۔ عقل نہیں نہ مانتی، اسے حل کیا۔ علماء دیوبند میں سے ایک بڑا نامور نام ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت، تے حال بھی کیتا تے مزہ ہی آ گیا، خدا دی قسم لطف ہی آ گیا، سن کے دعا بھی انہی کو دینی۔ یہ میری گل نہیں، میں انہوں دی گل نقل کر رہا۔ شاہ جی نے فرمایا کسی بادشاہ کی سواری گزرنی ہو نا، کیا بات ہے، جس سڑک سے مثلا سعودی عرب کا فرما روا آ گیا لاہور، مار روڈ سے گزرنا ہے تو صبح کے ٹائم رینجر آ گئی، پولیس آ گئی، بڑی ٹریفک بند کر دو، سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے۔ جب اس کے آنے کا وقت قریب ہوا، کاریں بھی روک دو، رکشے روک دو، موٹر سائیکل روک دو، جب عین اس کے گزرنے کا ٹائم ہوا پیدل بھی رک جاؤ، ٹریفک کا نظام جام کر دو، سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے، جو جہاں ہے وہ رک جائے۔ شاہ جی کہتی ہیں جب رب نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر، کائنات کا نظام جام ہوا، کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، پانی جتنا بہہ چکا تھا وہاں رک گیا۔ میرا نبی جب واپس آیا اللہ نے کہا نظام چلا دو، نظام جو چلایا گیا تو کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ کیا بات ہے، کتنا وقت لگا اس سفر پہ؟ بولتے نہیں ہو۔ آپ کہیں گے میں عظمت مصطفیٰ کی طرف چلا گیا، موضوع میں چھوڑ دیتا، موضوع میں نہیں چھوڑیا، اسی طرف آ رہا ہوں۔ معراج کے سفر میں کتنا وقت لگا؟ لیلن۔ معراج کے 1 سال بعد میرے نبی نے ہجرت کا سفر کیا، مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر، 15 دن لگ گئے۔ غلطی میں بڑی کر گیا، کیا بات ہے، غلطی میں بڑی کر گیا۔ کتنے دن لگ گئے؟ ثانوی سمجھا، ثانوی سمجھا، ادھر جائیں تو لیلن، ادھر مدینے جائیں تو 15 دن، ثانوی سمجھا، نہیں تو ساڑھے کول سمجھ۔ جب وہاں گئے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، کوئی لے کے گیا تھا، وہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اور جب اپنے قدموں سے اپنے اختیار سے چل کے گئے تھے تو 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کتنے دن لگ گئے تھے؟ یہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ معجزہ نبی کے اختیار اور ہاتھ میں نہیں۔ میں بڑی ایک پیچیدہ سی دلیل دینے لگا، پیچیدہ
پیچیدگی سے مطلب لطیف. بس. اور یہ میری اپنی تقریر کے آخری الفاظ بھی ہیں. قرآن معجزہ نہیں معجزہ. خدا دی قسم ہے اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا نا، میرے نبی کی صداقت کے لیے قرآن والا معجزہ کافی تھا. ایک ہی معجزہ کافی تھا. امی کی زبان سے نکل رہا ہے، جڑا کسی مدرسے نہیں گیا، درسگاہ نہیں گیا، کسی مکتب نہیں گیا، قلم دوات تختی نو ہاتھ نہیں لایا، نہ لکھنا نہیں جاندا، کبھی تقریر نہیں کی 40 سال، خطیب نہیں ہے. 40 سال کے بعد اچانک اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے خطیبوں کو، شاعروں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت لاؤ. تم تو پڑھے لکھے ہو، میرا نبی تو پڑھا لکھا نہیں ہے. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. میرے نبی کے معجزات میں قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. بولو. میرے نبی نے خود بنائے، نہیں قرآن مرضی سے اترا ہے. تو پھر مان جانا کہ معجزہ برحق ہے، اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی. اس کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.